شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج بروز سنیچر 10 اکتوبر 2025 11 اکتوبر 2025 18 ربیع الاخر 1447 ہجری کتاب التوحید کے 20ویں باب کا دوسرا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پہلے باب میں تمہید تھی، تو آپ پہلے باب میں ایک نچوڑ میں پیش کروں گا تاکہ دوسرا جو حصہ ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے. اور ہمارے یہ جو دروس ہیں، کبھی کبھی حافظ جی چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے بھیجتے ہیں، ڈالتے ہیں نا. تو میں نے کچھ کلپ بھیجا، تو دنیا کے دوسرے ملکوں سے، کئی ملکوں سے لوگ بھیجتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی کلپ بڑی پیاری ہے، اس کو بھیجا کی. اچھا، جب چھوٹی کلپ کوئی سن لیتا ہے نا تو پھر کہتا ہے شیخ پوری والی بھیجی، اور پہلے پوری والی کو لوگ نہیں سنتے کہ اتنا بڑا کون سنے گا. تو یہ جو اتنی محنت آپ لوگ کرتے ہیں، اس محنت کو تھوڑا سا حافظ جی کی مدد کیجیے، تو اس کو اور پہنچانے کا ایک بہتر ذریعہ ہو جائے گا. وہ جیسے ہوتا ہے کہ 2 منٹ کی کوئی کلپ ہے، 3 منٹ کی، لوگ سن لیتے ہیں، اس میں سے کچھ لوگ سن لے، کچھ لوگ کہیں گے پھر پوری کہاں ہے وہ دیجیے. تو یہ ایک ذریعہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کا، اور اثر تو ہمارے پاس موجود ہی ہے. تو کئی جگہوں سے لوگوں نے رابطہ کیا، اور چونکہ گروپوں کے ذریعے لوگ جڑے ہیں دنیا بھر سے، تو الحمدللہ ایک بہت بڑی چیز ہے. 20واں باب ہے کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنے کی شدت سے ممانعت. تو پھر وہ جو اس نیک آدمی ہی کی عبادت کرے وہ کتنا خطرناک جرم ہے. یہ باب ہے اور چیپٹر ہے. اور اس سلسلے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بہت ساری باتیں بیان کی، اور حدیث عائشہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ حبشہ جب گئی تو انہوں نے نصرانیوں کے گرجا گھر میں تصویریں دیکھا، اس کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدترین لوگ ہیں کہ ان میں کوئی نیک آدمی مرتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اس کی تصویریں لٹکا لیتے. تو بتایا گیا تھا یہ تصویریں جو لٹکاتے ہیں، بعض لوگ پیروں کی تصویریں لٹکاتے ہیں. بعض بڑے جو بزنس مین ہیں نا، وہ دیکھیے سونے کی دکان والے اور بڑے بڑے دکان والے اپنے دادا پردادا کی لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور صبح صبح ان کی جو مورتی رہے گی اس پہ اگر بتی لگائیں گے اور پوجا کرتے ہیں، تو یہ تو خیر غیر مسلم ہے. غیر مسلم کے ہاں وہ سب چیزیں چونکہ وہ شرک میں ہے، اس کا کیا ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد پیروں کی تصویریں لگا لے گی، جیب میں پیروں کی تصویریں رکھے گی، اور اسے دین سمجھ کر ایسا کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے. اور حضرت ام سلمہ کی پوری زندگی کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا، اور خواتین کے لیے بہت بڑا سبق ہے ان کی زندگی میں. مکہ سے حبشہ کا سفر ہمارے آج کے سفر کی طرح پہلے سفر نہیں ہوتا تھا. آپ 200-400 کلومیٹر کا سفر کریں تو راستے میں نہ حمام، نہ باتھ روم، نہ ہوٹل، نہ دکان، کچھ نہیں. آپ کے پاس جو کچھ ہے کھانا پینا وہی کھانا ہے. راستے میں پانی وغیرہ کی بھی سہولت نہیں رہتی تھی. اسی لیے تاریخ میں پانی پلانے میں ایک عورت کا جو کردار ہے وہ بڑا مثالی ہے. وہ نہر زبیدہ آپ نے سنی ہوگی، ہارون رشید خلیفہ کی بیوی، ان کا نام زبیدہ تھا. جو حاجی مکہ جاتے تھے عراق سے اور اس راستے سے، تو راستے میں پانی وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، پتھر ہے، ریت ہے. ان راستوں میں انہوں نے دجلہ جو ندی ہے نا، دریا، اس سے نہر نکالی تھی مکہ تک کہ حاجیوں کے راستے میں پانی کی سہولت رہے. یہ بہت آسان نہیں ہے. اور پھر جگہ جگہ کنویں کھودوا دیے تھے. نہر عام پانی اور کنویں کا پانی ذرا ٹھنڈا اور صاف ہوتا ہے.
تو اسی نام سے نہر زبیدہ مشہور ہے. اور تاریخ میں جیسے بڑے لوگوں کی بیویاں جنہوں نے اپنی دولت کا اس طرح سے استعمال کیا ہے، اور آج بھی وہ نہر کے نشانات موجود ہیں. دنیا ایڈوانس ہو گئی، مشینری ہے، مشین سے پانی زمین سے نکالا جاتا ہے، لیکن نہر کے نشانات، کنویں آج بھی موجود ہیں ان راستوں پہ. وہ راستے جہاں دجلہ سے وہ نہر نکلی تھی، ٹھیک ہے پانی کی ضرورت نہیں، نہر پٹ گئی، لیکن نشانات ہیں، کنویں بھی موجود ہیں. اور عراق سے جو راستہ سعودی عرب ہوتے ہوئے جاتا ہے مکہ، جو بارڈر ہے، آپ دیکھیے تو کچھ نہریں عراق میں ہیں، کچھ عرب میں ہیں، اور مکہ تک وہ نہریں موجود ہیں. خواتین کی تاریخ بہت پیاری، بڑی سوناری ہے اس باب میں. ایک عورت تھی سعودیہ میں العنود کر کے، بہت زیادہ دولت تھی ان کے پاس. یہ ملک فہد رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی تھی. تو انہوں نے 35-40 سال پہلے ایک وصیت لکھا، اور اپنی وصیت پر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو گواہ بنایا. یہ وصیت ہے، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں آپ، گواہ رہیے، اور کسی کو گواہ بنایا. میرے مال کا اتنا حصہ دینی کتابوں کو چھاپنے پہ خرچ کیا جائے گا. اور جتنا کام بڑا بڑا ہو رہا ہے نا، ریاض الصالحین، فتح الباری، ساری کتابیں چھاپ کر کے وہ مؤسسہ العنود کر کے ہے تقسیم کرتے ہیں. دنیا میں آج بھی یہ سلسلہ رائج ہے. جب آدمی انویسٹ کرتا ہے مستقل انکم والے کاروبار میں تو سلسلہ جاری رہتا ہے. تو عورتیں تاریخ میں بڑی باہمت رہی. عائشہ کر کے کوئی خاتون ہے سعودیہ میں، کتاب التوحید کی اتنی پیاری شرح کہ آپ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے. ایسی بھی خواتین ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں ذکر آتا ہے خواتین کے تعلق سے، یہ باتیں پیش کی گئی کہ ہمت، حوصلہ جب ہوتا ہے تو اللہ بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے. ام سلمہ حبشہ کی ہجرت کیا، انہوں نے مدینہ کی ہجرت کیا. پھر حبشہ کا وہ جو واقعہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ نے پھر پوری امت کو نصارہ کے اس عمل سے ڈرایا. اور پھر قبروں پر سب سے پہلے جن لوگوں نے مسجدیں بنائیں وہ روافض اور شیعہ تھے. شیعوں کے وجود سے پہلے قبروں پر مسجدیں نہیں بنتی تھیں. جو فاطمی شیعہ تھے، یہ جو مصر کے اندر لمبی حکمرانی کیے تھے، اور یہ مسجد نبوی پہ جو قبہ بنا ہے نا، یہ بھی 5ویں صدی ہجری میں یہی انہی بادشاہوں میں سے قلادون کر کے، قلادون اس طرح کوئی حکمراں تھا، اس نے بنایا تھا قبہ. علماء نے مخالفت کی تھی، لیکن حکومتی زور پر کوئی کام ہوتا ہے تو عوام کچھ نہیں کر سکتے. حکومتوں کا جیسے آپ دیکھیں نا، بلڈوزر جب چلتا ہے تو عوام کچھ کر پاتے ہیں. حکومت کچھ بنانا چاہے گی تو آپ روک سکتے ہیں. وہ حکمراں تھا، علماء نے منع کیا، فتوے دیے، کوئی بات نہیں سنی گئی. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی تو انہوں نے مسجد قبر کو مسجد کے اندر شامل کر دیا. اس وقت صحابہ نہیں تھے موجود دنیا میں. علماء نے مخالفت کی کہ مسجد قبر کو باہر ہی رکھو. اب شاہی زور ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے، اس سے شریعت نہیں بدل سکتی. علماء خاموش رہے. ورنہ اسی وقت اگر وہ مسجد کی چھت ہی الگ رہتی قبر کی، وہ ایک دم الگ دکھتی. ابھی جو صورتحال ہے، بڑی کوشش کے بعد الگ تو دکھتی ہے، لیکن غور کرے تو مسجد کے اندر دکھتی ہے. اصل وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، وہ حجرہ عائشہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. اور وہاں اس گھر میں آپ کو دفنانا بھی دنیا کو فتنے سے بچانے کے لیے. اس کی تفصیل آگے کے حدیثوں میں آئے گی. بت پرستی کا فتنہ، اور اسی سے قبر پرستی کا فتنہ، اور اسی لیے تصویروں کی حرمت کا علماء نے سختی سے فتویٰ دیا ہے. تصویر جہاں فتنے کا سبب بنے وہاں تصویر حرام. جہاں تصویر ضرورت ہے وقت کی تو وہ ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، اصل میں جائز نہیں. اب تو ہمارے ہاں جانتے ہیں 50 قسم کی آئی ڈی بنانے پڑتے، ایک آئی ڈی سے کام چلتا نہیں ہے. اور کوئی بھی کام کرنا ہے تو آئی ڈی و تصویر، آئی ڈی و تصویر، ضرورت پر جائز ہے.
لیکن جہاں فتنے کا سبب بنے وہاں وہ تصویریں لگانا جائز نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تصویر کے فتنے میں پہلے پڑے تھے، تصویریں بنایا، پھر تمثیل یعنی مجسمہ اور بت بنایا، اور پھر مکمل شرک میں پڑے۔ تو تصویریں جو بلا وجہ کی ہوتی ہیں یہ فتنے میں پڑنے کا پہلا ذریعہ۔ اب چونکہ عام طور سے اب تو ایک دم جو چاہے گا تصویر لے، کیمرے آ گئے، کیمرے موبائل سب کے پاس۔ 25-30 سال پہلے چند لوگوں کے پاس کیمرے ہوتے تھے، لوگ تصویر کھنچانے اسٹوڈیو میں جاتے تھے۔ اب آگے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے، آپ بیٹھے رہیں گے تصویریں لی جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں لگے گا۔ قیامت تک بلا ضرورت تصویر کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ فتنہ آج بھی ہے جگہوں پہ، شادی بیاہ میں جو ویڈیو بنتی ہے اور جو خطرناک فتنے اس سے پھیلتے ہیں، اور دوسری جو پارٹیاں ہوتی ہیں، اب تو خرافاتی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، اب تو عقیقے کی دعوت ہوگی تو لگ رہا ہے شادی ہو رہی ہے۔ برتھ ڈے منانا ہی غلط ہے مگر اس کی پارٹی کے لیے ہال بک کیا جاتا ہے، اور جو اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں خود آدمی جانتا ہے کہ شریعت میں کیوں منع کیا گیا بلا وجہ کی تصویروں سے۔ بعض جگہوں پہ ایک سلسلہ ہے یہ، اب یہاں پتہ نہیں، مجھ کو لوگوں نے بتایا کہ ایک وہ آتا ہے بیگ چھوٹا سا، ہال میں جانے والی عورتوں کا موبائل اس میں رکھی، بیگ کو لاک کر دیجیے، کھول نہیں پائیں گی، وہ صرف کال اٹھا سکتی ہے، کال کر سکتی ہے، لیکن اور کوئی کام نہیں۔ پتہ نہیں کسی نے تجربہ کیا کہ ہے کہ نہیں، اصل میں نہیں ہے۔ تو چونکہ مجھے کرنا تھا ولیمے میں بچے کی، تو یہ تھا کہ تصویر نہیں کوئی کھینچ سکتا، تو مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا سسٹم ہے مگر ہے، تو وہ پایا تو نہیں، لیکن تصویر پہ پابندی لگا کر 90-95% کامیابی مل گئی تھی۔ تھوڑا سختی برتنی پڑتی ہے، ایک آدھ بار عورتوں کو ڈانٹنا پڑتا ہے، اور بغیر سختی سے ڈانٹے نہیں کچھ ہوتا ہے۔ مگر آپ جو بتا رہے ہیں جامد، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے سعودیہ میں بعض مسجدوں میں وہ لگا ہوا ہے، کوئی مشین ہے کہ اندر جیسے جائیں گے آپ کا موبائل کا ٹاور ختم ہو جائے گا، اندر آپ کا کچھ آف کرنا ہی نہیں ہے، سائلنٹ پہ کرنا ہی نہیں، ختم ہو جائے گا۔ مسجد میں وہ ایک دم مشین لگا کے رکھے۔ تو اس طرح سے اب چونکہ فتنے سے روکنا ہے، تو فتنے سے روکنے کے لیے اب ٹیکنالوجی کے ذریعے فتنہ آیا، تو ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی فتنے کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی، اس بیماری میں بھی آپ نے توحید کی دعوت دی، یعنی بیماری کے دنوں کا آخری پیغام دعوت توحید ہے۔ زندگی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ توحید سے۔ اور آخری جو بیماری جس میں آپ کی وفات ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ان کو حبشہ کے گرجا گھر کی تصویروں کے بارے میں بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو۔ اور دوسری بات میں کہ اللہ نے لعنت بھیجی یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو توحید کی دعوت سے نبی کی زندگی شروع ہوئی، اور توحید کی دعوت پر نبی کی زندگی کا خاتمہ ہوا، اور یہی پورا دین اسلام ہے۔ اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اگر فتنے میں پڑنے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کھلی جگہ پر ہوتی، لیکن بند گھر میں، اسی لیے اب حضرت عائشہ جب تک ہے کوئی تو آ نہیں سکتا تھا۔ بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جاتی تھی، سلام بھیج کر آ جاتی تھی، ان کے والد تھے، آپ کے شوہر تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ دفن کر دیے گئے تو پردہ کرتی تھی، احترام کرتی تھی، کیونکہ حضرت عمر غیر محرم تھے اور ان کا وہ گھر تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ قبرستان جاتے تھے، اپنے گھر ہی میں تو رہیں گے۔ اور گھر میں دفن کرنا یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جس نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہے کہ جس نبی کی جہاں قبر بنانی ہوتی ہے اللہ اسی جگہ اسے موت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ہنگامہ ہوا تھا نا کہ کہاں دفن کیا جائے، تو حدیث جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے
کہ نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہی ان کی قبر بنتی ہے. اس لیے مرزا غلام محمد قادیانی کی وفات جو ہے لیٹرین میں ہوئی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے عقیدے کے مطابق یہ نبی تھے تو لیٹرین میں گڈھا کھود کے ان کو دفن کر دو. بھائی نبی تھے نا, تو نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہی دفن کیا جاتا ہے. تو لیٹرین کا جو ٹنکی ہے اسی میں ڈال دو, یہی تو ہے ان کی قبر جو ہے. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا, تو اس کی موت بھی اس کے جھوٹا ہونے کا سبب. اللہ اپنی نبوت کی اور نبیوں کی شان کی کیسے حفاظت کرتا ہے کہ کوئی کبھی جھوٹا آدمی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے, ذلت کے ساتھ موت دیتا ہے. یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور یہیں سے ان کی تباہی اور بربادی اور ان پر لعنت برسی. اس حدیث سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں, حدیث عائشہ جس ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا جو واقعہ ہے کہ قبروں پر مسجد بنانا حرام ہے. ایک تو ہے کہ قبر کے اوپر مسجد یا قبر ہے اور دائیں بائیں مسجد بنانا دونوں حرام. وہ مسجد کیوں بنتی ہے؟ قبر ہی کی وجہ سے. تو یہ شرک تک پہنچانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. قبروں پہ نقش و نگار کرنا, جیسے لوگ چادر ڈال دیتے ہیں, سنگ مرمر لگا دیتے ہیں, پختہ کر دیتے ہیں, یہ سب ساری چیزیں غیر اللہ سے مدد مانگنے اور شرک تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے. قبر عبرت کی جگہ ہے, ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہیں ہونا چاہیے. قبر ایک دم سمپل اور سادہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں. بعض حکمرانوں کے بارے میں کہ جب وہ مرنے لگے تو چونکہ ملک کے حکمران تھے تو کہا کہ کفن سے میرے ہاتھ کو ایسے باہر نکال دینا, جیسے ہوتا نا ہاتھ چاہے سینے پہ رکھ دیں گے یا سیدھے رکھ دیں گے, کہا میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا تاکہ ایک عبرت ہو کہ دیکھو جو دنیا چلاتا تھا وہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے, یہ عبرت کے طور پر. تو قبر عبرت کی جگہ ہے. وہ میلہ اب تو اکثر قبروں پہ عرس لگتا ہے, میلہ لگتا ہے, جیسے مندروں میں میلہ لگتا ہے نا ویسے درگاہوں پہ میلہ لگتا ہے, عرس کے نام پر میلہ لگتا ہے جو کہ حرام ہے اور یہی شرک کا ذریعہ ہے. اور یہ بہت بڑا کاروبار ہے قبروں کا عرس اور میلہ, بہت بڑا کاروبار اور بہت بڑا اس میں گھوٹالا. اس کے لیے تو خون خرابہ ہو جاتا ہے, گدی کو پانے کے لیے خون خرابہ ہو جاتا ہے. اجمیر وغیرہ میں جو درگاہ کا وہ جو پیسہ آتا ہے نا چڑھاوے کا, کروڑوں اور اربوں کی شکل میں آتا ہے. اور آج بھی وہ دولت دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جو ورثہ ہیں, پوتے نواسے جو بھی ہیں, ان کے اندر تقسیم ہوتا ہے, اور ایک جو موجودہ مجاور ہے اور ان کے خاندان والے جو مجاور رہتے ہیں ان میں تقسیم ہوتا ہے. اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ یہی دین ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی شرک کا زینہ ہے اور یہ حرام ہے. شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. مسجد قبر پر مسجد بنانا یا مسجد میں قبر رکھنا, مردے کو دفنانا, دونوں صورتیں جائز نہیں ہیں. یہیں سے غلو کا دروازہ شروع ہوتا ہے اور شرک کا دروازہ شروع ہوتا ہے. اب دیکھیے نا, بعض کیلنڈر میں تاریخوں میں کہیں اجمیر کا فوٹو ہے, کہیں کسی اور قبے اور درگاہ کا فوٹو ہے, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. چوتھا مسئلہ اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت گرچہ صحیح ہے, صرف نیت صحیح ہونے سے کام نہیں چلتا, طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. بدعتی کی نیت صحیح ہوتی ہے, عید میلاد والے کی نیت صحیح ہے, نبی سے محبت کے نام پہ مناتا ہے, یا اولیاء کی درگاہوں پہ چادر چڑھانے والا بزرگوں کے احترام کے نام پہ کرتا ہے. تو احترام تو بالکل کیا جائے گا, لیکن احترام اور سچی نیت کے ساتھ ساتھ دین سے نہیں ہٹا جائے گا. پانچواں مسئلہ, کفار یا اہل بدعت پر عمومی لعنت کی جائے گی کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہے, کفار پر, مشرکین پر, لیکن کسی کافر کا نام لے کر کے اس پر لعنت نہیں بھیجی جائے گی. صرف اسی کافر پر لعنت بھیجی جائے گی جس کا نام لے کر اللہ نے یا رسول نے بھیجا, جیسے ابو لہب. اب سوچیے دنیا کا کتنا بڑا بدنصیب تھا
کہ ابو لہب کے بعض بیٹے اسلام لائے اور وہ یہ آیت تو پڑھتے رہے ہوں گے تبت یدا ابی لہب، تب کتنا بد نصیب تھا کہ اس کی اولاد ہی اس پہ لعنت بھیج رہی. سورہ لہب پڑھیں گے تو لعنت بھیجیں گے. کیوں؟ نبی کی شان میں گستاخی، نبی کی توہین. اللہ اسے نہیں برداشت کرتا ہے، نبی کی توہین، نبی کے دین کی توہین، نبی کی سنت کی توہین اللہ کبھی نہیں برداشت کرتا ہے. اور بدعتی پہ، قبروں پہ سجدہ کرنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے. چھٹا مسئلہ، اللہ کی لعنت کے ساتھ ساتھ قبروں درگاہوں پہ مسجد بنانا یا مسجدوں میں مردوں کو دفنانا یہود و نصارہ کی مشابہت ہے. وہ لوگ ایسا کرتے تھے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ مسجد میں مردے کو دفنائیں یا قبر پر جو ہے مسجد بنا دیں. اب وہ بعض لوگوں نے، جیسے آپ دیکھیں کہ بمبئی کا کوئی بھی قبرستان ایسا نہیں جہاں آس پاس میں مسجد نہ ہو. آپ چلے جائیے جری مری، جوہو قبرستان، ناریل واڑی، کرلا گارڈن، اکثر قبرستان پہ مسجد ہے. کرلا گارڈن کے نئے قبرستان میں تو مسجد نہیں، ایک پتھرا ڈال دیے ہیں جنازہ وغیرہ پڑھنے کے لیے. پرانے والے میں، کسائی والے میں مسجد ہے. اب چونکہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں نظام تھا انہوں نے بنایا مسجد. حالانکہ مسجد نہیں بنانا چاہیے، اور یہ بھی گارنٹی نہیں کہ قبر مسجد پر ہے یا قبر ہے. زیادہ سے زیادہ وضو خانہ وغیرہ بن جائے طہارت کے لیے، مسجدیں قبرستان میں نہیں ہونی چاہیے. یہ طریقہ یہود و نصارہ کا ہے. مسلمانوں نے سادگی میں، کچھ خلوص میں، کچھ جہالت میں ایسا کیا، اور روافض اور شیعوں نے، یہود و نصارہ نے استعمال کیا ان کی سادگی. کیونکہ مسلمان کی ایک مجبوری یہ ہے کہ اسے مذہب کے نام پہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. مذہبی جنون بڑا ڈینجر ہوتا ہے، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. اب دیکھا نہیں آپ نے بریلی میں ہاتھ پیر توڑوا بیٹھے بیچارے، لیڈرشپ چمک گئی، ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، بلڈوزر چل گیا. یہی ہے صورت حال. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا، سننا، سیکھنا، سکھانا یہ مقصود ہے. سنت کو پھیلانا مقصود ہے، لیکن مذہب کے نام پر فرقہ پرستی، دہشت گردی اور بدنام اسلام کو کریں گے. بلا وجہ تصویر نکالنے والے یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں. اب اندازہ کیجیے، یہ تصویریں جو ہم کیمرے سے نکالتے ہیں نا، ایک ہے ضرورت پر نکالنا، ایک ہے بلا وجہ نکالنا. بلا وجہ کی تصویر کشی بدترین لوگ ہیں دنیا کے. اور یہ حکم قیامت تک، ایسا نہیں کہ عام ہے، سب کے لیے عام ہے. بلا وجہ کیوں تصویریں نکالیں گے؟ جہاں ضرورت ہے وہی نکالے جائے گی. بعض جگہوں پہ کسی چیز کو پیش کرنا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے دلیل یا ثبوت کے طور. اب جیسے کیمرہ وغیرہ، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ حفاظت کے لیے. آپ ایک گورکھا بیٹھائیں گے، اس سے بہتر ایک مشین لگا دیجیے. بہت ساری سہولتیں ہیں. اور ویسے بھی کیمرے کی تصویر یا ریکارڈ اس سے مکمل فیصلہ نہیں ہوتا ہے. سعودیہ میں جب علماء سے پوچھا گیا عدالتوں میں کہ کیا اسی کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، کہا نہیں. اس سے رہنمائی اور مدد، چھیڑنا، گردن کاٹنا جج لوگ نہیں کرتے. ایک مدد اس سے لی جا سکتی ہے، اس کی بنیاد پر پھر جس کا معاملہ ہے اس سے گواہی یا اقرار، یہ چیزیں ہیں. تو ایک رہنمائی اس سے صرف لی جا سکتی ہے. اس حدیث میں، حدیث عائشہ جو ہے، اس سے جو 8واں یا 9واں مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے جاتے جاتے تک توحید کی دعوت دینا نہ چھوڑے. ہمیں اور آپ کو لوگ کہیں گے یار ان کے پاس تو توحید کے علاوہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو جب دیکھو توحید، جب دیکھو اور کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں توحید کے علاوہ. ایسا بھی یہ سننے میں آتا ہے. نبی کی دعوت توحید سے شروع ہوئی، اور آخری بیماری میں کس بات کی دعوت دیا؟ توحید کی. یہی حاصل زندگی ہے، یہی مقصد زندگی ہے. اور آپ کی جو حجرت عائشہ میں آپ کو جو دفن کیا گیا وہ بھی توحید کی سلامتی کے لیے اور امت کو شرک سے بچانے کے لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اگر آپ کی قبر کے بارے میں فتنے میں پڑنے کا خدشہ نہ ہوتا تو باہر قبر بنائی جاتی.
امت کو شرک سے، قبروں پہ سجدے سے بچانا تھا. اور آج بھی جب 12 ربیع الاول ہے دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچ جاتے ہیں میلاد منانے. سعودی حکومت کو اللہ جزائے خیر دے کہ بہت سختی کے ساتھ وہ تو پورا سیکورٹی رہتی ہے. اور اب تو بغیر اپارٹمنٹ کے آپ زیارت بھی نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی ٹائم دیجئے، جو ٹائم ہے اس میں جائیں گے. بلکہ پچھلے دنوں تھا کہ ایک سفر میں آپ ایک ہی بار زیارت کر سکتے ہیں. اگر اندر نہیں بھی جا پائے دور سے آپ سلام بھیجیے، سسٹم میں اگر ہے تو اس کو فالو کیجیے. لیکن آپ کو وہاں دفن بھی کیا گیا ہے تو اسلامی عقیدے توحید کی حفاظت کے لیے. اور وہ قبر مسجد کے اندر نہیں ہے، وہ حجرہ عائشہ میں ہے. اور وہ اس وقت مسجد سے باہر تھا. جیسے یہ مسجد ہے گھر گھر کی، یہ بغل والا جو گھر ہے اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں. یہاں کوئی قبر ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. 100 سال کے بعد اگر ڈیولپ ہوا اور ہم نے خرید لیا 2-4 یہاں کے مکانات تو اب وہ مسجد کے اندر آئے گا. لیکن اصل و مسجد کی پراپرٹی تو نہیں ہے. حجرہ عائشہ ان کی ملکیت تھی، مسجد کی زمین نہیں تھی. اب مسجد کی جب توسیع ہوئی تو اس کو شامل کیا گیا، وہ بھی حکومتی زور پر شامل کیا گیا. علماء نے اسے اس وقت بھی ناپسند کیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد. اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. اب یہ جو گنبد خضرا بنا ہوا ہے نا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین یا علماء نے نہیں بنایا. یہ بعد کا وہ 5ویں صدی میں جو فاطمی بادشاہ تھے، وہ مصر وغیرہ کے جو لوگ تھے ان لوگوں میں قلادن کر کے اس نے بنوایا تھا. شرن وہ بھی درست نہیں ہے. اور ایک اور نقطہ جانتے ہیں، وہ گنبد خضرا پہ غور سے دیکھیے گا تھوڑا سا اس کا وہ سیمنٹ ٹوٹی ہوئی ہے، جوڑ توڑ. تو قبروں کے پجاری کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کوئی وہابی اوپر چڑھا تھا توڑنے کے لیے تو وہی جل گیا اور وہی مر گیا، تو وہی اس کی قبر بن گئی. تو پھر میں نے جب ایک سعودی سے اس کا ذکر کیا، بولے جب وہی قبر بن گئی تو بڑا خوش نصیب ہے، نبی کی قبر کے اوپر اس کی قبر ہے. تو اس طرح کا جھوٹ یہ پھیلاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے دعا قبول کی. فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ. اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور 3 دیواروں سے اس کو گھیر دیا. 3 دیواریں بورڈ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لائیے کاغذ اور پین دیجیے. دیکھ رہے ہیں نا 3 قبریں ہیں. 3 قبروں میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، عمر رضی اللہ عنہ کی. یہ جو پہلی دیوار ہے، یہ موٹی والی پہلی دیوار جو ڈبل ہے نا، یہ دیوار پیک ہے چاروں طرف سے، کوئی قبر کے اندر جا ہی نہیں سکتا. اور یہ قبر جو ہے جو مسجد کا فرش ہے اس سے کچھ نہیں تو 7-8 فٹ نیچے ہے. کیونکہ 1400 سال 1500 سال پہلے زمین کا جو لیول تھا، مٹی پڑتے 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 اوپر ہو جاتی ہے نا زمین. 50 سال پہلے جو بلڈنگیں بمبئی میں تھی 4-5 سیڑھی چڑھ کے چڑھتے تھے، آج 2-3 سیڑھی اندر ہوئی ہے کہ نہیں، زمین اوپر جاتی ہے. تو قبریں نیچے ہیں اور چاروں طرف سے ایک دیوار ہے کہ اس میں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. پھر حجرے کے اوپر ایک اور دیوار ہے، حجرے کے اوپر ایک اور دیوار ہے، اور پھر ایک تیسری دیوار ہے، اس میں دروازہ ہے اور اسی میں جالیاں ہیں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا وہ جو جالیاں،
وہ دیوار کی جالیاں ہیں. قبر کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا نہ جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا اس کے بعد یہ جو چوتھی دیوار ہے، جب مسجد نبوی سے آپ باہر نکلیں گے تو 3 فٹ کی ایک دیوار ہے. یہ چوتھی دیوار کہ وہاں پولیس وغیرہ کھڑی رہتی ہے کہ دیوار کو نہ چھوئے اور تبرک کے طور پر چومنا چاٹنا بند کر دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. کوئی صورت ہی نہیں کہ قبر کو کوئی دیکھ سکے. بالکل پیک دیوار ہے چاروں طرف سے. تو یہ اس نقشے میں آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور چاروں طرف سے 3 دیواروں سے گھیر دیا. دروازہ جو کھلتا ہے تو قبر کے اندر کوئی نہیں جا پاتا. وہ اس کے بعد والی جو دیوار ہے زیادہ ہے وہی دیوار اور جالیاں ہیں. پھر دیوار ہے، پھر اس کے بعد جو قبر جن دیواروں کے اندر ہے چاروں طرف سے ایسا پیک ہے کہ قبر تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. یہ اللہ نے نظام دے کے حفاظت کیسے کی اور نبی کی دعا کیسے قبول کی. اب چونکہ دنیا جو مسجد نبوی میں جاتی وہاں کا جو سروے ہے کہ 80% لوگ قبر کی وجہ سے جاتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے اور عبادت کے لیے نہیں، اور لوگوں کا رخ قبر کی طرف رہے گا دعا کرتے ہوئے. ایمان اور عقیدے کی کمزوری، اور لوگ سمجھتے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سنتے ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں. ایک مسکین بیچارہ ملک کا تو لیڈر ہے لیکن عقیدے کے لحاظ سے مسکین ہے. ایک پارٹی کا لیڈر، وہ کہا کہ مجھ کو کسی نے الزام لگایا کہ تم نے فلاں پارٹی سے پیسے لیے. میں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس مدینے میں تھے، آپ یہاں بیٹھ کے بولو کہ میں نے ایسا کیا ہے. آپ جانتے ہوں گے بڑے بڑے لیڈر ہیں ہمارے وہ ساؤتھ کے، حیدرآباد کے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے کتنے بڑے مسکین ہیں. یہ قابل ترس لوگ ہیں کہ سیاسی لحاظ سے تو بہت شور ہنگامہ ہے لیکن عقیدے کی جڑیں کتنی کمزور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں چلو وہاں چل کے قسم کھاؤ. ارے قسم کھانے کے لیے قبر پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی قبروں والا عقیدہ ہے کہ یہاں سے ملتا ہے، یہاں سے نفع نقصان کی امید ہے. اور وہی ہمارا جو درس ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی کو بیان کرتے ہیں کہ قبروں پر مسجد بنانا یا مسجد میں قبر بنانا یا نماز پڑھنا منع ہے، اور پھر کسی قبر والے کا سجدہ کرنا، عبادت کرنا تو اور بڑا اور خطرناک جرم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور عقیدے کی پختگی اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم حدیث عبداللہ جندب بن عبداللہ اور دوسری حدیث جو اس باب کی ہے انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، پھر باب ختم ہوگا. جب تک آپ بریک لے لیجیے.